بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ آج انشاءاللہ ہم 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ خواہش کریں گے، طمع کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ کچھ لوگ تو دنیا میں بھی جب آخری عمر آتی ہے، جب بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کیا کیا، اس وقت بھی پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا جو موت کا وقت ہے، موت کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں، ان تمام مراحل میں انسان یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دو، کھانے پینے دو، ویتمتعوا، اور دنیا کا فائدہ حاصل کرنے دو، ویلہیہم العمل، ان کے عمل نے ان کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کتنے نقصان والا یہ کام کر رہے ہیں۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، آپ سے پہلے جتنے بھی بستیاں آئیں ان کے پاس ایک معلوم مقررہ کتاب تھی، اور ہر امت کا ایک مقررہ وقت ہے، ما تسبق من امت اجلہا، کوئی بھی امت اپنے اس مقررہ وقت سے آگے نہیں بڑھ سکتی، نہ ہی پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری وہ بیان کی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ نے حفاظت کی ہے کہ آج تک یہ قرآن سارے کا سارا محفوظ ہے، اس میں ایک آیت کیا ایک حرکت کی بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بڑی کوششیں کی گئیں، کفار نے بڑی کوششیں کی کہ قرآن میں ہم تبدیلی کر دیں، لیکن تبدیلی نہیں ہو سکی۔ سابقہ جتنی بھی الہامی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، ان میں سے کسی کتاب کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ نہیں لیا تھا، ان میں تبدیلیاں ہو گئیں، ان کے علماء نے ان میں تعریفیں کی، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس لیے قیامت تک قرآن کا ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ایک حرکت کو بھی کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ یہ ویسے کا ویسا محفوظ ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا۔ اور آگے ستاروں کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا کہ یہ ستارے جو ہے یہ کس لیے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ مزین کر دیا آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے، ستارے آسمان کی خوبصورتی ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور شیطانوں جو اوپر جا کر آسمان سے باتیں چراتے تھے اور سنتے تھے، ان کو لگنے کے لیے یا ان شیطانوں سے آسمان کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے بنائے ہیں۔ ان کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، دوسری جگہ پر یہ فائدہ بیان کیا جاتا ہے کہ راستہ ان سے معلوم کیا جاتا ہے، لیکن کسی جگہ پر بھی پورے قرآن میں، پورے احادیث کے ذخیرہ میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ستارے جو ہے اس سے قسمت کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آج جو ہے وہ اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں، باقاعدہ کئی چینلز موجود ہیں جن پر یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچ جائے گا تو تمہاری قسمت یوں ہو جائے گی۔ ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، جبکہ یہ غیر شرعی کام ہے، اور ستاروں کو مستقبل کا کیا پتہ، اور جو مستقبل کی خبریں دے وہ تو جادوگر ہے، اور ایسے بندے کے پاس جانا اپنے آپ کو ایمان سے خارج کرنا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر مستقبل کی خبریں بتانے والے، ستاروں کے ذریعے سے قسمت بتانے والے، ایسے بندے کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس بندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیہ، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور ہر چیز کو من کل شیء موزون، ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ وارسلنا الرياح لواقح، اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، فانزلنا من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی برسایا، اس میں سے پانی پلایا تمہیں، وما انتم لہ بخازنین، اللہ کے ان خزانوں کے مالک تم نہیں ہو۔
وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں، یعنی جس طرح بارش برسا کر مردہ زمین سے زندگی نکالتے ہیں، اسی طرح تمہیں مارنے کے بعد بھی ہم دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اور انسان کی حقیقت بیان کی گئی کہ انسان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، کہاں سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کھنکھناتی مٹی سے، ایک کیچڑ والی مٹی سے، وہاں سے مسنون جو جس سے ہوا پیدا ہو چکی تھی، ایسی مٹی سے پیدا کیا گیا، اور جنوں کو جو ہے آگ کی چنگاری سے پیدا کیا گیا۔ اور آگے قصہ بیان کیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا۔ پیچھے بھی 2 جگہوں پر یہ قصہ آ چکا ہے، آگے بھی ہے۔ یہاں پر جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو ورگلاؤں گا اور پھسلاؤں گا، الا عبادک، جو تیرے بندے ہیں نا ان پر میرا زور نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے جو مخلص بندے ہوں گے، یہاں مخلص نہیں کہا بلکہ کیا کہا، مخلص، مخلصین، مخلص اور مخلص میں فرق ہے۔ جو طالب علم ہے صرف نحو کے وہ جانتے ہیں مخلص جو ہے وہ اسم فاعل ہے اور مخلص اسم مفعول ہے۔ مخلص وہ ہے جو اپنے آپ کو خود خالص کرے، وہ مخلص ہوتا ہے، اور جس کو کوئی اور خالص کر دے وہ مخلص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں مخلص کر دیں۔ مخلص ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود چن لیں، خود اللہ تعالیٰ نکال لیں، خود اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ خالص کر لیں۔ مخلص خالص کیا ہوا، اور مخلص خود خالص ہونے والا۔ اللہ ہمیں مخلص بنا دے۔ ہم اپنے جتنے بھی مرضی کوشش کر لیں ہم مخلص نہیں بن سکتے، اور مخلص جو ہے وہ بھی شیطان کے چالوں میں آ سکتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ خود خالص کر لیں اس پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ الا عبادک، اللہ تیرے وہ بندے جن کو تو خود چن لے گا ان پر میرا زور بھی نہیں چلے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی، میرے جو بندے ہیں نا، لیس علیک علیہم سلطان، اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، جا جتنا زور لگاتا ہے لگا لے۔ جو تیری پیروی کریں گے غاوین گمراہ ہوں گے، اور میں جہنم بھر دوں گا تیرے ساتھ اور تیرے سارے پیروکاروں کے ساتھ۔ لا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا ایک جز حصہ جو ہے وہ مقسوم تقسیم کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں اور جن ہیں شیطان کی پیروی کرنے والے، وہ ان دروازوں سے گزر کر جہنم میں جائیں گے۔ اور متقیوں کے لیے انعامات کا ذکر کیا گیا، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن والے۔ اور خوبی بیان کی گئی جنت میں، یہاں دنیا میں ہے نا، ہے نیک، دونوں کا عقیدہ نظریہ بھی اچھا ہے، لیکن آپس میں جو اختلافات ہو گئے، لڑائی ہو گئی، دل میں کوئی جو ہے حسد، کینہ، نفرت، اس قسم کی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات آ جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب جنت میں ہم بھیجیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں کو ہم پاک کر دیں گے۔ کسی کے خلاف کوئی حسد تھا، نفرت تھی، یا کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تھی، دنیا میں نہیں بنتی تھی، اختلافات تھے، تو ہم جنت میں بھیج کر ان کے سینوں سے وہ تنگیاں اور تلخیاں جو دنیا میں انسانیت کے ناطے آ گئی تھیں وہ ہم ختم کر دیں گے۔ اخواناً، اب یہاں بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر ٹیک لگائے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، جنت کی ایک بہترین خوبی یہاں پر بیان کی گئی کہ وہاں جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، نصب، وہاں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دنیا کی کئی خرابیوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہاں ہم تھک جاتے ہیں، یہاں کسی بھی کام کے لیے جائے، گھر میں بیٹھے ہیں، ویسے بیٹھے بیٹھے تھک گئے، کام پر گئے ہیں، جاب پر ہیں آپ، وہ جاب کرتے کرتے تھک گئے۔ کئی دفعہ ہم اپنے کام سے تھک کر ہم کہتے ہیں کہ ہم باہر جاتے ہیں اب گھومنے کے لیے، پکنک پر جاتے ہیں، تھوڑا سستانے جاتے ہیں، تو ہم گھومنے جاتے ہیں کسی جگہ پر، وہاں گھومتے گھومتے پھر تھک گئے۔ ہم آئے تھے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، گھومنے لگے ہیں تو اب وہ کام کرتے تھک گئے۔ تو اس دنیا کا عبث پن ہے کہ اس میں کسی بھی کام میں آپ جائیں تو آپ مستقل نہیں رہ سکتے، تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ آتی ہے، اور یہ تقاضا ہے انسان کا، یہ ساتھ اللہ نے لگا دی ہے یہ کمزوری، لیکن جنت میں یہ کمزوری نہیں ہوگی۔ وہاں گھومنے نکلو گے، گھومتے کہاں گھومنے جانا ہے؟ یہاں تو دنیا میں رہ کر ایک عبث پن دنیا کا یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر بھی رہتے ہیں نا جی بھر جاتا ہے۔ ایسا گھر ایک بندے نے اپنے خوابوں کا گھر بنایا، ساری دنیا لگا دی، کھپا دی، جیسا چاہتا تھا ویسا بنا بھی لیا، لیکن کیا اسی گھر میں رہے گا ہمیشہ؟ کیا
وہاں بھی تھک جائے گا، اکتاہٹ آ جائے گی، اس سے بور ہو جائے گا، وہ چیزیں پرانی ہونے لگیں گی، اور کیا کہے گا کہ میں نے باہر جانا ہے، اب باہر کی دنیا دیکھنی ہے، وہاں گھومنے جانا ہے، وہاں گھومنے جائے گا، وہاں تھک جائے گا۔ جنت میں باہر جانے کا بھی دل نہیں کرے گا، اپنے گھر سے جی نہیں بھرے گا، ایسی ایسی رونقیں اور بڑے بڑے محلات اور محل اور باغات اور چشمے، ساری چیزیں وہاں مہیا ہوں گی، جیسا چاہے گا ویسا گھر اس کا بن جائے گا، اور تھکے گا نہیں، وہاں اکتائے گا نہیں، وہاں عبث پن نہیں ہوگا، وہاں بوریت نہیں ہوگی، لا یمسہم فیہا نصب، کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین۔ اور اگلی چیز یہ بھی تو ہوتی ہے نا، پکنک پر گئے ہیں، ٹائم اپ ہو گیا، چلو جی باہر نکلو، اب باہر نکلو، اب ٹائم ختم ہو گیا، وہاں ان کو جنت میں سے کوئی نکالے گا نہیں، ساری نعمتیں ان کی اپنی ہوں گی، ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ آگے بڑی پیاری بات کی اللہ رب العالمین نے، فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں انا الغفور الرحیم، میں معاف کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں، اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ آج کئی لوگ صرف یہ جانتے ہیں، یہ کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، لیکن کن کے لیے معاف کرنے والے ہیں؟ اسی پارے کے آخری صفحے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ توبہ کر لے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، عمل صالح کرے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، آپ کا رب اس کے بعد غفور الرحیم ہے، یعنی جو توبہ کرے، استغفار کرے، معافیاں مانگے، اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین من بعدها، توبہ کرنے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد، جو مان جائے اپنے گناہ کو، نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لے، توبہ کی ساری شرائط کو پورا کرے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ایسے نہیں گناہ پر اڑا ہوا ہے، اپنا گناہ چھوڑتا نہیں، گناہ کو مانتا نہیں، نادم اور شرمندہ ہونا تو دور کی بات ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور کہتا کیا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایسے بندوں کے لیے غفور الرحیم نہیں، ساتھ ہی بتایا میرے بندوں کو خوشخبری دو، بتاؤ کہ میں غفور الرحیم ہوں، معافیاں مانگو گے، توبہ اور استغفار کرو گے تو معاف کر دوں گا، اگر نہیں معافی مانگو گے پھر یہ بھی ان کو بتا دو میرا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ رب العالمین قہار بھی ہے، اللہ رب العالمین کی صفت جبار بھی ہے، ان بطش ربک لشدید بھی ہے، اور ساتھ ہی کہا عذاب العلیم، بتا دو ان کو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پیچھے بھی آیا ہے، اور اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہے، قوم لوط پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے، پہلے بھی دو دفعہ آ چکا ہے، آگے بھی آئے گا۔ یہ قوموں کے واقعات بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی تاریخ دکھا کر، مجرموں کے واقعات سنا کر ڈراتے اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ تھے، جس طرح انہوں نے نافرمانی کی تو پھر کیا بنا ان کا، تم بھی اگر نہیں سدھرو گے اور بغاوت اور نافرمانی پر رہو گے تو تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا۔ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جو قوم لوط تھی اس قدر اپنے جو ہے شہوت پرستی میں مست تھی، اتنے نشے میں دھت تھے، لعمرک، اللہ فرماتے ہیں تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنے شہوت کے نشے میں اس طرح مدہوش تھے کہ انہیں کوئی خیال نہیں تھا، جب ان کے سامنے خوبصورت فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو مدہوش بن گئے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے اوپر تو اب عذاب آنے والا ہے۔ فاخذتهم الصیحۃ مشرقین، تو صبح کے وقت ان کو چیخ نے پکڑا، فجعلناها عالیہا سافلہا، ہم نے ان کی زمین کے نیچے والے حصے کو اوپر والا حصہ کر دیا، الٹا کر کے پٹخ دیا، وامطرنا علیہم حجارہ، ہم نے پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں بھی نشانی ہے، عبرت کا مقام ہے۔ آج جو اس راستے پر چلنے والے ہیں، اپنی شہوت کو غلط راستے سے پورا کرنے والے، ان کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اللہ ان کو بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ أَصْحَابَ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اصحاب الایکہ جو تھے وہ بھی ظلم کرنے والے تھے، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ بستی بھی ان کے سامنے ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب حجر والوں نے بھی جھٹلایا رسولوں کو۔ آگے فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ چھوڑ دیں ان کو، چھوڑ دینا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ مشرکین مکہ آپ کو ایذا دیتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں،
کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ قیامت تو آنے والی ہے نا، قیامت تو آئے گی، اس دن حساب ہوگا، پتہ چلے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے۔ دنیا میں آپ ان کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں ان کو۔ فاصفح الصفح الجمیل۔ اور یہاں ایک مفسر نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے، یہاں عفو نہیں کہا، ایک ہوتا ہے عفو معاف کرنا، ایک ہوتا ہے غفر چھوڑ دینا، اور اس کے اگلا درجہ ہے فاصفح الصفح۔ صف عفو ہوتا ہے عقوبت ہٹا دینا، کہ آپ کسی کو سزا دینے پر قادر تھے، اس کو سزا نہیں دی، آپ نے چھوڑ دیا۔ اور غفر ہوتا ہے غفور، اللہ رب العالمین غفور ہے، معاف بھی کیا اور اس کی پردہ پوشی بھی کی، اس کے جرم کو چھپا بھی دیا۔ اور صف اس سے اگلا درجہ ہے کہ آپ نے معاف بھی کیا، گناہ چھپا بھی دیا، اور کسی بھی قسم کی ملامت بھی نہیں کی۔ بعض دفعہ سزا سے تو عفو جو ہوتا ہے، سزا کی معافی مل گئی، لیکن ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے، ملامت ہو سکتی ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہ کرے، آئندہ یہ حرکت نہ کرے۔ آپ نے ان مجرموں کو معاف ایسا کرنا ہے کہ دل میں بھی نہیں رکھنا۔ یہاں قیامت کے ذکر کے ساتھ فاصفح الصفح آیا ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، چھوڑ دینا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ یعنی قیامت آنے والی ہے، اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ جس کا عقیدہ اور نظریہ قیامت کے دن پر ہو، وہ دنیا میں اپنے دل میں دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان کے بارے میں کینہ، بغض، نفرت، حسد اور عناد نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ان الساعۃ لآتیہ، قیامت آنے والی ہے۔ اگر میں حق پر ہوں اور میں مظلوم ہوں، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لوگ میرے خلاف ناجائز مقدمات بنا رکھے ہیں، انہوں نے میرے گلے شکوے اور غیبتیں کر رہے ہیں، میرے اوپر بہتان تراشیاں کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، ان الساعۃ لآتیہ، قیامت تو آئے گی، اس دن حساب ہوگا۔ میں اپنے دل میں کینہ پال کے، بغض رکھ کے، ان کے خلاف غیبتیں کر کے، شکایتیں لگا کے، شکوے کر کے کیا کرنا ہے میں نے؟ فاصفح الصفح، چھوڑ دیں ان کو، ملامت بھی نہیں کرنی، جو کرتے ہیں کرنے دو ان کو۔ اس آیت پر غور کریں نا تو انسان اپنے دل سے نفرت، حسد، عناد، کینہ، بغض ساری چیزیں نکال کے پھینک دے گا۔ قیامت آئے گی نا، اس دن حساب ہونا ہے۔ میں نے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ، نفرت، بغض اور عناد نہیں رکھنا، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ جو ہماری غیبت کر رہا ہے، جو ہمیں جھکانے پہ لگا ہوا ہے، جو ہمیں ہرانے پہ تلا ہوا ہے، اللہ اسے معاف کرے، وہ جائے جو کرتا ہے کرے۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنے نظریات، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کا نتیجہ ہمیں مل جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو کر رہا ہے، ہمارے خلاف لگا ہوا ہے، وہ کرنے کا کام ہے یہ کیا؟ اپنے مسلمان بھائی کے دل کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، حسد رکھنا، اس کو ہرانے پہ لگے رہنا، اس کی غیبتیں اور گلے کرنا۔ کسی میں کمی ہے تو جا کے اس کو بتاؤ، اصلاح کرو اس کی۔ یہ کوئی کرنے والے کام نہیں ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جس انسان کی نظر آخرت پر نہیں ہے، جس کو مرنا بھولا ہوا ہے، جس کو قبر بھولی ہوئی ہے، جس کو اپنی آخرت یاد نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے حساب دینا ہے۔ اسی لیے کہا ان الساعۃ لآتیہ، قیامت آنے والی ہے، نتائج کا دن تو وہ ہے، جزا اور سزا کا دن تو وہ ہے۔ آپ کو اگر آپ کی اچھائیوں کا بدلہ نہیں ملا تو دنیا بدلے کا دن تو نہیں ہے، آپ کو آپ کی اچھائیوں کا بدلہ تو قیامت کو ملے گا۔ کسی برے انسان کو، آپ کے ساتھ جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، یہ ساری زندگی وہ برائیاں کرتا رہا، اس کو اگر اس کی برائیوں کی سزا نہیں ملی تو یہ بدلے کا دن تو نہیں، بدلے کا دن تو قیامت ہے، آنے والی ہے وہ دن، وہ قیامت آنے والی ہے۔ ان الساعۃ لآتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ تو دلوں میں بغض، نفرتیں، حسد اور عناد نہ رکھیں۔ فاصفح الصفح الجمیل، جس نے آپ کو ستایا ہے، تنگ کیا ہے، رلایا ہے، الزام تراشیاں کی ہیں، جو مرضی کی ہے، سب کو چھوڑ دیں، درگزر کریں۔ صفح الجمیل، اور بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ چھوڑ دیں، قیامت کو فیصلے ہوں گے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، آپ کا رب وہ سب سے بڑا خلاق ہے، خالق ہے ہر چیز کا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھے جانے والی آیتیں، سورہ فاتحہ کو سبع المثانی کہا گیا، جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اور آگے اور بھی اسی طرح کا ایک بہت ہی پیاری بات کی گئی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ عقیدہ توحید، اپنا پیغام اور اپنا نظریہ، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ بیان کیجئے، آپ پہنچا دیجئے۔ جو چیز آپ کو بیان کی ہے اس میں کسی قسم کا جھول اور کسی قسم کی جو ہے کمی نہیں کرنی آپ نے۔ کافروں کے ساتھ جو آپ کو
کمپرومائز کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، کسی قسم کا ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو کہنا ہے قل یا ایھا الکافرون، سنو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن معبودوں کی عبادت تم کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں ولا انا عابد ما عبدتم، تم اس کی نہیں کرتے عبادت، تمہارا دین اور تمہارا نظریہ اور تمہارے عقائد اور آنا ہے تو اپنے نظریات اور عقائد چھوڑ کے لا الہ، پہلے لا کی تلوار سے باطل معبودوں کی گردن کو کاٹنا ہے۔ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی مشکلیں ٹالنے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں۔ اگر کمپرومائز کر کے آنا ہے تو پھر تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بیان کر دو فاصدع بما تؤمر، آپ توحید کا پیغام ان کو بتا دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو مشرک شرک کی دعوت دینے والے ان سے اعراض کیجئے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں آپ کا استہزاء کرنے والوں کو، جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی، سوچنے کی یا ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کافی ہیں نا جواب دینے والے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، کیا نا اللہ رب العالمین نے دفاع، پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کرنے والا اور آپ کی توہین کرنے والا آپ کا چچا، جس نے کہا تھا تب لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا، تیرے ہاتھ ٹوٹے معاذ اللہ، تو جواب رب نے دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اس ابو جہل کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ میرے محمد کے بارے میں ایسے باتیں کرتا ہے، تو اللہ نے جواب دیا، ہم کافی ہیں آپ کا استہزاء کرنے والوں کو، آپ نے نہیں سوچنا، ہاں آپ کا استہزاء جب کیا جاتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے، انسان ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، جب کوئی استہزاء کرے، جب کوئی ساحر کہے، مجنون کہے، دیوانہ کہے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بار بار کہا جا رہا ہے، آخر دل کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کب تک صبر کریں گے، کب تک جواب نہیں دیں گے؟ تو جو دل میں جو غمی ہوتی ہے، جو دکھ ہوتا ہے، جو پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کا حل بتایا گیا۔ آپ کو بھی اگر دل گھٹا ہوا ہے، پریشان ہے، کوئی مصیبت ہے، غمی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، تو اس ساری دل کی بیماریوں کا علاج اللہ نے یہاں بتایا ہے۔ دل پریشان ہے تو کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، دل کی پریشانی کو حل کیا ہے؟ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کریں، تسبیح کریں، سبحان اللہ کہیں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، سجدے کریں اور نماز پڑھیں۔ اگر اپنے دل کو سکون میں لانا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، آپ دلی اطمینان چاہتے ہیں، چین چاہتے ہیں اور سکون چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے، موت تک اپنے رب کی عبادت کریں، آپ کو سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں وظیفہ ہے، عمل ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے وظیفے پر عمل کریں، دل کا چین چاہیے، اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، گھروں میں سکون چاہیے۔ پہلے تو یہ کریں نا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، جس نے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے ہوئے ہیں، شرارتیں کی ہیں، دکھ دیا ہے، ستایا ہے، رلایا ہے آپ کو، ان سب کو چھوڑ دیں، جانے دیں، اور یہ ذہن میں رکھیں ان الساعۃ لآتیہ، قیامت تو آنے والی ہے نا، کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو کر دیں، جو اس لائق ہے معاف کرنے کا معاف کر دیں اس کو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے۔ یا کوئی ایسا ہے جس کو معاف ہی نہیں کرتے آپ، اتنا ظلم کیا، زیادتیاں کی آپ نے، ہے تو وہی کچھ آپ کے پاس کہ کل کو اس سے پھر لینا بھی تو ہے نا، کھا گیا آپ کی زمین جائیداد پر، قبضہ کر لیا اس نے، آپ کو نہیں دیا آپ کا حق، اب کیا کریں گے؟ لڑ جھگڑ کے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، چھوڑ دیں، قیامت آئے گی، قیامت کے دن پھر حساب ہوگا۔ جس نے آپ پر الزام تراشیاں کی، جھوٹ بولا، بہتان لگایا آپ پر، تو کیا کریں؟ معاف کر سکتے ہیں تو کر دیں، لیکن قیامت تو آئے گی نا، دنیا میں لے کے کیا کرنا ہے؟ اور ہاں یاد رکھیں، جو لوگ دنیا میں بھی سارا کچھ کرتے ہیں، گلے شکوے شکایتیں غیبتیں بھی کر رہے ہیں، اور پھر امید بھی رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن بھی ہم لیں گے، پھر آپ سے تو جو کچھ ہوتا تھا وہ تو کر لیا آپ نے، تو چھوڑیں ان کو، اچھے طریقے سے چھوڑنا، قیامت آنے والی ہے۔ سبح، اور دلی غم کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے سبح، تسبیح کریں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، نمازیں پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان دیں گے۔ آگے سورۃ النحل ہے، اس میں چونکہ نحل کا ذکر ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو اس شہد کا ذکر ہے اس سورت میں، اس لیے سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ فرمایا عطا امر اللہ،
اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ جلدی نہیں کرو، آپ جلدی نہ کرو، قیامت آ جائے گی اور اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اور یہاں جانوروں کے فائدے بیان کیے گئے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا جمال، ان جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، جب ان کو تم چرانے کے لیے صبح اور شام لے جاتے ہو، تحمل اسقالکم، ان پر بوجھ لاتے ہو، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر۔ اس دور میں تو یہ سب سے زیادہ تجارت بھی انہی کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی۔ اور والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، گدھے اور خچر، لترکبوا، ان پر تم سواری کرتے ہو اور وہ بھی تمہارے لیے زینت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے، یعنی آگے اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی بھی خبر دے دی۔ آج جو چیزیں ہیں جن پر سواریاں کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہاری سواری کے لیے پیدا کریں گے جو تم جانتے ہی نہیں۔ آگے سمندر کے فائدے بیان کیے گئے، وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه وهو الذي سخر البحر، وہ ذات جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، لتأكلوا منه لحما طریا، اس میں تازہ گوشت مچھلیوں کی صورت میں تم کھاتے ہو، اور اس میں زیورات نکالتے ہو، اس میں ہیرے موتی جواہرات نکلتے ہیں سمندروں سے۔ اور آگے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا نا، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے، وہ بھی تو مخلوق ہیں۔ اموات، اب وہ مردہ ہو چکے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ وہ تو مردہ ہو گئے، فوت ہو گئے، ان کو پکار رہے ہیں، فوت ہونے والوں سے پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، وہ تو سن ہی نہیں سکتے۔ پیچھے آیا تھا نا 7ویں پارے میں ہم نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ ہیں اب پکڑ نہیں سکتے، پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی۔ اب تو اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، اور اپنے اٹھنے کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے، تم ان کے سامنے جا کے کیا ہاتھ پھیلا کے دعائیں کرتے ہو۔ الہکم الہ واحد، یاد رکھو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اسی سے مانگو، وہ معبود ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار میں ہے اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم، بلا شبہ پکی بات ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ آگے فرمایا کہ تم قیامت کے دن کہیں آ کر یہ نہ کہنا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، کہ ہم اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کیا تھا، فحال علی الرسل الا البلاغ المبین، رسولوں کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ یعنی یہ دلیل اور یہ عذر بہانہ کسی کا نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردستی تو نہیں کرایا، اللہ تعالیٰ نے راستے دکھا دیے، توحید کی راہ بھی بتا دی، شرک بھی بتا دیا۔ اب جو علم آنے کے باوجود بھی اندھا بنا پھرے اور اپنے اندھا ہو کر آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا کے پیچھے چلے، قیامت کے دن آ کر اگر یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم نہ کرتے، تو اس کا یہ عذر بہانہ نہیں چلے گا۔ حال علی الرسول الا البلاغ، رسولوں نے پہنچا دی، دعوت دے دی تمہیں، جو حق تھا، جو سچی راہ تھی وہ تمہیں سمجھا دی ہے۔ اب مان لو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تو نقصان تمہارا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں علم نہیں ہے، فاسألوا اہل الذکر، تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو۔ تو سوال کرنا تقلید نہیں ہے، یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو جس کے پاس علم ہے اس سے پوچھو۔ یہاں تقلید کا رد ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ کسی چیز کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر، جس کے پاس علم ہے اس سے پوچھو۔ آگے فرمایا بالبینات والزبر، پھر پوچھنا بھی ایسے نہیں، اس کی رائے نہیں پوچھنی جو علم والا ہے کہ جو وہ فتویٰ دے دے پھر اسی پہ چلنا ہے، نہیں، اس کے فتوے کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے، بالبینات، دلائل کے ساتھ پوچھو۔ یہ مسئلہ تم ایسے بتا رہے ہو، قرآن کی کس آیت میں ہے، کس حدیث میں؟ بالبینات والزبر، دلائل اور براہین کے ساتھ ان سے پوچھنا ہے۔ وانزلنا الیک الذکر، ہم نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، قرآن نازل کیا جو لوگوں کے لیے وضاحت ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس میں۔ آگے فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جانور بھی، ملائکہ بھی، سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اور فرمایا کہ جب مشرکین مکہ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، ان کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے،
یتوارا من القوم، پھر اب اس خوشخبری یعنی بیٹی کو پھر چھپاتے پھرتے ہیں قوم سے، ایوم سے، پھر دل میں سوچتے ہیں ایوم سے کو اعلیٰ ہون، کیا اس بچی کو ہم زندہ رکھیں ایک کراہت سمجھ کر، یا پھر ام یدسو فی التراب، یا ہم اس کو مٹی میں جا کے دفن کر دیں۔ الا سا ما یحکمون، بہت برا تھا جو وہ فیصلہ کیا کرتے، اس قدر سنگ دل کہ اپنے ہی جگڑ کے ٹکڑے، اپنے ہی پیدا کی ہوئی بچی اس کو جا کر دفن کر دیتے تھے۔ اور ایسی عورت، یہ عورت ذات وہی تھی نا جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر زندگی دی ہے، اسلام نے آ کر یہ پیغام دیا کہ جو دو بچیوں کی پرورش کرے گا قیامت کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں اکٹھے، جس طرح دو انگلیاں اکٹھی اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور اسی عورت بیٹی ہے تو رحمت بنا دیا ہے، بہن ہے تو عزت بنا دیا اللہ رب العالمین نے، بیوی ہے تو گھر کی جو ہے ملکہ بنا دیا، ماں بن گئی، بوڑھی ہو گئی ہے وہ عورت، اللہ نے جنت لا کر اس عورت کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ آج بھی وہی عورت کہتی ہے کہ اسلام نے ہمیں مقام نہیں دیا۔ عورت تو یہ تھی اسلام آنے سے پہلے کہ اس کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے اٹھا کر کتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے، کتنی شان دی ہے۔ اور جتنے بھی مرد جس بھی کیفیت میں ہے، اس عورت کے جو بھی مرد جس بھی کیفیت میں ہے، سب کو ان کا خادم بنایا ہے۔ اگر بہن ہے تو بھائی کو حکم دیا ہے کہ اس کا خیال رکھنا ہے، بیٹی ہے تو باپ کو کہا ہے کہ اس کی اچھی پرورش کرنی ہے، اچھی اس کی تربیت کرنی ہے، ماں ہے تو خدمت کا اس کو حکم دیا ہے، بیوی ہے تو اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو عورت کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑا مقام، عزت اور شان جو ہمیں اسلام نے دی ہے کسی اور جگہ پر نہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ میں نے بتایا تھا کہ ایک امریکن خاتون جس کی ساری زندگی وہاں گزر گئی اس معاشرے میں، اس نے جب اسلام کے متعلق سنا، ایک تقریر سنی، اس سپیچ میں اسلام میں عورت کا مقام بیان کیا گیا، تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے اسلام میں عورت کا، مجھے لے جاؤ ایسے معاشرے میں، چند مہینے مجھے زندہ رکھنا، پھر چاہے تو مجھے مار دینا، میں ایسی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ یہاں ہمارے معاشرے میں تو کوئی زندگی نہیں، عورت کے لیے تو جہنم ہے یہ معاشرہ، جس معاشرے میں جب بالغ ہوتی ہے عورت، اس کا باپ پرورش کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اب وہ جانے اور اس کی زندگی جانے، کہاں سے کمانا ہے، کہاں کھانا ہے، کہاں رہنا ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کے باپ کو، کسی پر بھی وہ معاشرہ اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری کسی پر بھی نہیں لگاتا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنے جسم کو بیچ کے کھا رہی ہے یا کیا محنت کر کے وہ اپنا پیٹ پال رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا لو یاخذ اللہ الناس بظلم، اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کی گناہوں کی سزا دنیا میں دینا چاہتے فوراً، تو پھر زمین پر کوئی بھی نہ بچتا، ما ترک علی ظہرہ من دابہ، زمین پر چلنے والا کوئی بھی باقی نہ بچتا۔ اللہ رب العالمین مؤخر کر دیتے ہیں، کئی کاموں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ورنہ ہمارے جو گناہ ہیں اس وقت، ایک بندہ بھی زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے، ہم سب گنہگار ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپاتے بھی ہیں، اللہ معاف بھی کرتے ہیں، اور گناہوں کے باوجود ہمارے اوپر رحمتیں بھی کرتے ہیں، نعمتیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، توبہ اور استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کی ہیں، اللہ رب العالمین نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی، احیا بالارض بعد موتها، اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ اور فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ، جانوروں میں تمہارے لیے کئی عبرت کے مقام ہے، نسقیکم، تم پیتے ہو جو ان کے پیٹ سے نکلتا ہے، لبنا خالصا، کس طرح خالص دودھ ہوتا ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے وہ دودھ نکلتا ہے، کبھی اس جانور کے اندر گوبر کی ملاوٹ نہیں ہوتی، کبھی دودھ دیکھا ہے اس میں خون کی ملاوٹ ہوئی ہو، گوبر کی ملاوٹ ہوئی ہو، خالص دودھ ہم پلاتے ہیں، سائغ للشاربین، جو حلق میں اٹکتا نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اندر جاتا ہے، اور انسان کی صحت کے لیے کتنا مفید ہے۔ اور پھلوں میں بھی، انگوروں میں بھی تمہارے لیے جو ہے اس میں بھی نشانی ہے، اوحا ربک، آپ کے رب نے وحی کی مکھی کی طرف کہ تو اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں پر گھر بنا، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر پھل کے اوپر سے جا کر چوس رس اس کا، اور اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ سے جو پانی نکلتا ہے، مختلف الوان، اس کے ذائقے مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کو بھی قرآن نے شفا کہا ہے، اور قرآن بھی شفا ہے، قرآن بھی شفا ہے۔ اب شہد جو شفا ہے، وہ شفا کیسے ملتی ہے؟ شہد پینے سے، اس کو استعمال کرنے سے شفا ملتی ہے۔ کسی بھی عقل مند انسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شہد کی بوتل لے کر
اس نے گلے میں ڈال لی ہو کہ اس سے مجھے شفا ملے گی. گلے میں ڈالنے سے تو شفا نہیں ملتی نا، شہد استعمال کرنے سے شفا ملتی ہے. قرآن شفا ہے تو قرآن کی پرچی بنا کے اس کو لپیٹ کے گلے میں ڈالنے سے شفا کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن بھی پڑھنے سے شفا ملے گی، اس پر عمل کرنے سے شفا ملے گی، دلوں کو سکون ملے گا قرآن پر عمل کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی پرچی بنا کر گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی، جس طرح شہد کی بوتل کو گلے میں لٹکانے سے کوئی شفا نہیں ملنے والی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ دیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کا مقام ہے. سمجھنے والوں کے لیے بہت سارے اللہ رب العالمین کی قدرت کے دلائل ہیں. اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں فوت بھی کرے گا، ثم یرد الی ارذل العمر، پھر کسی کو اللہ رب العالمین رذیل عمر کی طرف بھی لے جاتے ہیں. ارذل العمر، ایسی عمر جس میں انسان کسی کھاتے کا نہیں، عقل ختم ہو گئی. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جاننے کے باوجود نہیں جانتا. یعنی پہلے جو ذہن تھا، صلاحیت تھی، عقل تھا، فہم اور ادراک، اب وہ بھی ساری چیزیں بھول چکی ہیں، ختم ہو چکا ہے. اور ایک مفسر نے یہاں بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، جو قرآن پڑھتا رہے، وہ اس رذیل عمر سے بچ جاتا ہے. آخری عمر میں اس کا حافظہ درست رہتا ہے، حافظہ اس کا خراب نہیں ہوتا، ذلیل عمر میں وہ نہیں پہنچتا. ارذل عمر اصل وہ ہے جس میں انسان محتاج ہو جائے، کھانے پینے کا محتاج، پہننے کا محتاج، اپنی پاکی پلیدی کا نہیں پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، اس کا پخانہ نکل جاتا ہے. کئی ایسے بھی تو ہو جاتے ہیں نا، یعنی مجبور ہو گئے اور محتاج ہو گئے ہر چیز کے. اللہ رب العالمین ایسی محتاجی سے بچائیں. اور یہ رذیل عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں رذیل عمر کی طرف لوٹایا جاؤں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی ہے. کسی کو امیر بنایا، پیسہ زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو فقیر بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ بھی کوئی سارے برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک دنیا کو چلانے کا ایک سیٹ اپ ہے جس کے ذریعے اللہ نے رکھا ہے سب کو. کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. اور اس پر غور کریں نا، حسد ختم ہو جائے گا. کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، گاڑی اچھی ہے، بنگلہ بڑا ہے، اس کے جو ہے لوگ زیادہ ہیں، مقام زیادہ مل گئے، تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو اللہ کے فیصلے پر ہمیں اعتراض، ہم حسد کر رہے ہیں کہ کیوں ہے اس کے پاس. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہاں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو مانگے رب سے. صرف ان کا تو نہیں ہے نا رب، ہمارا بھی رب ہے. وہی مانگے یار، اس سے مانگے. کیوں حسد کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ جس چیز کی ضرورت ہے. اور یار دیکھیں اللہ نے کیا ہماری ضرورتیں نہیں پوری کی. جو چیز دی ہے نا اللہ نے، مجھے دی ہے نا، یہ ذہن بنا لیں، جو مجھے دیا ہے نا اللہ نے، جو کرم میرے اوپر کیا ہے، جو فضل میرے اوپر کیا ہے، میں تو اس لائق ہی نہیں تھا، اللہ نے بہت کرم کر دیا ہے. میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کتنی خوشیاں ہیں، کتنی جو ہیں ان کو گنے، اللہ کے سامنے رکھیں. پچھلے پارے میں پڑھا نا ہم نے، ان شکرتم لازیدنکم، ان نعمتوں کو یاد کر کے شکر کرو گے اللہ اور زیادہ دیں گے. کسی کو دیکھ کر کیا حسد کرنا ہے اور کیا جلنا ہے؟ حاسد کبھی اونچا نہیں ہوا کرتا ہے. سورہ یوسف پڑھ کے آئے ہیں ہم، حاسد نیچے جاتا ہے. اللہ نے فضیلت دی ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں. وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے بھی بنائے. وحفدۃ ورزقکم، بیٹے بھی بنائے، پوتے بھی بنائے. تمہیں رزق بھی دیا پاکیزہ چیزوں سے، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. اور سب سے بہترین پاکیزہ چیزوں میں سب سے بہترین جو پاکیزہ چیز ہے وہ نیک بیوی ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. افبالباطل یؤمنون، باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. دنیا میں کوئی تمہارے اوپر احسان کر دے، بڑے اس کے احسان کے چرچے کرتے ہو اور اللہ کے احسانات بھولے ہوئے تمہیں، اور ان کی عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ما لا یملک لہم رزقا، جو اپنے رزق کے بھی مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں کسی چیز کی. اور اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ بناؤ جس طرح دنیا میں لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں وزیر سے ملنے کے لیے پہلے جو ہے واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی مثالیں اللہ کے لیے نہیں دینی. ان اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں آسمان اور زمین کا غیب. وما امر الساعہ، اور قیامت جو ہے اللہ کلمح البصر، وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ہی آئے گی، قریب ہی ہے تمہارے. اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماں کے پیٹوں میں سے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور دل بنایا، لعلکم تشکرون،
تاکہ ان ساری اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اولم یروا الی الطیر، کیا تم پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ مسخرات فی جو السماء، وہ آسمان کے خلا میں مسخر ہیں، ما یمسکہن، انہیں کوئی نہیں روکتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ ہی روکتے ہیں، روکنے والے ہیں۔ کس نے ان کو چلنا سکھایا ہے؟ اب دیکھیں پرندے کا چھوٹا سا دماغ ہے، وہ اڑ رہا ہے، اور ایک جہاز کو دیکھیں نا، اس کا انجن دیکھیں، کبھی اس کی پکچر دیکھیں، کتنے اس میں آلات لگائے ہوئے ہیں، کتنے کنٹرولر سسٹم اس میں لگائے ہیں، کتنا بڑا ہے وہ اس کا انجن، اور اس کو چلانے والا پائلٹ کا جو کیبن ہے اس کے اندر کتنے جو میٹر لگے ہوئے ہیں، کتنے بٹن لگے ہوئے ہیں، چلانے کے، بند کرنے کے، اڑانے کے، اونچی نیچی رفتار دیکھنے کے، اور سپیڈ چیک کرنے کے، ساری چیزوں کے الگ، وہ سارے کا سارا، وہ سارا سسٹم اور نظام اور فنکشن جو ایک جہاز میں ہے، اتنا بڑا کر کے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کے چھوٹے سے دماغ میں، وہ سب فٹ کیا ہوا ہے۔ لینڈنگ کس طرح کرنی ہے، ٹیک آف کیسے کرنا ہے، اونچی اڑان کیسے بھرنی ہے، ہوا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، موو کیسے کرنا ہے، ٹرن کیسے لینا ہے، ساری چیزیں اس کے دماغ میں اللہ نے فٹ کی ہیں۔ اولم یروا الی الطیر مسخرات، ان پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ جہاز کو دیکھ کر تو بڑے حیران ہوتے ہو کہ انسان نے بنا لی ہے، کتنی بڑی کاریگری ہے، اور اسی انسان کو بنانے والا کون ہے؟ انسان نے جہاز بھی تو پرندوں کو دیکھ کے بنایا ہے نا، انسان کو بنانے والا، دماغ دینے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ دیکھو ان پر غور و فکر کرو، ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، قیامت کے دن فرمایا یوم نبعث من کل امت شہیدا، ہر امت میں سے ایک گواہ ہم نکالیں گے، شہیدن علیہم من انفسہم وجئنا بک، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو بھی ہم ان پر گواہ لائیں گے، ونزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، وہدن، ہدایت ہے، اور رحمت ہے، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں بالعدل، عدل کا اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں فحاشی سے اور منکر کاموں سے، والبغی، اور بغاوت سے، یعظکم، اللہ نصیحت کرتے ہیں تم کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اوفوا بالعہد، کہ وعدے کو پورا کرو جب تم وعدہ کرو، ولا تنقصوا الایمان، اور اپنے ایمان کو نہ توڑو، ولا تکونوا کاللتی، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سوت بناتی ہے، اپنی محنت کرتی ہے اور پھر اس کو ضائع کر دیتی ہے اپنے ہاتھوں سے، ایسے تم نے نہیں ہونا کہ کیے ہوئے اعمال کو تم نے ایسے گناہ کر کے ضائع نہیں کر دینا، ٹھیک ہے نا، ہم نے رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر کہیں جا کے ایسے گناہ نہ کرنے لگ جانا کہ جن سے یہ ہمارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں۔ کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ بندہ جو نیکیاں کرے اور نیکیاں کر کے پھر ضائع کر دے، وہ بے وقوف عورت ہے نا جو محنت کرتی ہے، پھر محنت کرنے کے بعد اپنی بنی بنائی محنت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہی ہے۔ یہ مثال دی اللہ رب العالمین نے کہ جو انسان نیکیاں کرتے ہیں پھر ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں جن سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑا بہترین پیکج اللہ نے دیا ہے دنیا میں خوش خرم زندگی گزارنے کا، اگر سکون والی زندگی چاہتے ہیں، چین اور اطمینان والی زندگی چاہتے ہیں، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بندہ عمل صالح کرے گا، نیکیاں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے حیات طیبہ سے مراد جنت کی زندگی ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حیات طیبہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، اسے سکون والی زندگی عطا کرتے ہیں، اسے پریشانیوں سے نجات والی زندگی عطا کرتے ہیں، دکھ اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھتے ہیں اس کو۔ کون بندہ؟ من عمل صالحا، جو بندہ عمل صالح کرے، جو بندہ نماز پڑھنے والا ہو، جو بندہ اذکار کرنے والا ہو، جو بندہ حرام سے بچنے والا ہو، جو بندہ صبر کرنے والا ہو، جو بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، یہ عمل کریں، یہ 5 اعمال کریں، نماز پڑھیں، اذکار کریں، تمام اپنے کام، اپنی زندگی کے سارے کام سنت کے مطابق کریں، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کریں، یہ اعمال آپ کریں، اللہ رب العالمین لنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ حیات طیبہ عطا کریں گے۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، رمضان کے دن نوافل کا، تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور اذکار پڑھیں، صبح شام کی دعائیں یاد کریں،
ہر موقع پر جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں اور پڑھنے کا معمول بنائیں، اور ہر عمل تو ویسے کرنا ہے نا، سونا ہے، کھانا ہے، سفر کرنا ہے، ہر عمل کو کوشش کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کا، تو اللہ رب العالمین حیات طیبہ دنیا میں بھی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی، پریشانیوں سے نجات والی زندگی، بیماریوں، وباؤں، بلاؤں سے بچانے والی زندگی اللہ رب العالمین عطا کر دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو ہم ضرور اجر دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے اچھے عمل کیے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، ان پر امتحانات آئے، تکلیفیں آئیں، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا اور صبر بھی کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد، کس کے بعد؟ صبر کیا، جہاد کیا، ایمان لائے، آزمائے گئے، آزمائشوں میں صبر کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے، مانتا نہیں، امتحانات میں صبر نہیں کرتا، پھسل گیا، اور کہتا کیا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایسوں کے لیے غفور الرحیم نہیں، کن کے لیے غفور الرحیم؟ ثم جاہدوا وصبروا ان ربک للذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، گھر بار چھوڑا، قربانیاں دیں، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ آزمائے گئے، آزمائشوں میں آئے، ثم جاہدوا، جہاد بھی کیا، ثم صبروا، صبر بھی کیا، ان ربک من بعدها، یہ سارے مراحل جو طے کرے گا آپ کا رب، ان کے لیے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ آگے اور بھی آیت دیکھیں، ثم ان ربک للذین، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، عاملوا السوء، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، جن سے زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، قتل ہو گیا، جتنے بڑے سے بڑے گناہ بھی ہیں، بجہالہ، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، غفلت میں رہے، شیطان کے بہکاوے میں آگے گناہ والی زندگی گزارتے رہے، پھر کیا کیا؟ ثم تابوا، پھر توبہ کی انہوں نے، ساری شرائط کے ساتھ توبہ کی، اللہ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوئے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، ثم تابوا، پھر توبہ کی، پھر توبہ کے بعد من بعد ذالک واصلحوا، توبہ کے بعد اپنی اصلاح بھی کی، پھر اگلی زندگی اصلاح والی انہوں نے شروع کر دی، ان ربک من بعدها، بے شک آپ کا رب ان سارے اعمال کرنے کے بعد لغفور الرحیم، ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور گناہوں والی زندگی چھوڑتے نہیں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ضرور ہیں، لیکن کن کے لیے غفور الرحیم ہے اللہ نے خود بتا دیا، اور پیچھے ابھی پڑھا ہے نا ہم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے رب کے راستے کی طرف، اور بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، فہم کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اگر جھگڑا کرنا پڑ جائے، کسی کے ساتھ کوئی مباحثہ کرنا پڑ جائے، باللتی ہی احسن، تو ایسے طریقے کے ساتھ مباحثہ کریں جو سب سے احسن ہو، ان ربک هو اعلم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی، کون اس کے راستے سے ہٹنے والا ہے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے۔ بس پھر آپ صبر کریں، وما صبرک الا باللہ، اور صبر اللہ کے دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے، ولا تحزن علیہم، آپ ان پر غم نہ کریں، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، آپ کے خلاف جو چالیں چل رہے ہیں، آپ نے ان چالوں کے متعلق اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی بھی نہیں محسوس کرنی، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں گے، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں۔ اس صورت کا آغاز بھی تقوی سے ہوتا ہے، اور اس صورت کا اختتام بھی تقوی پر ہے، اور روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، تقوی حاصل کر لیں، اللہ دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔